المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پاک و نوالہ وعظم شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین محترم، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم سب کو حضور سلطان العاشقین کی جامع مسجد میں نماز جمعہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا کریں رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، رب ذوالجلال کا ہم پر کتنا کرم ہے اور کتنا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آج ہم سب نماز جمعہ میں شریک ہیں، اور رب ذوالجلال کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ حج کا مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے، اور بڑے عظمت اور شان والے ہیں وہ جو اس ماہ میں اس عظیم گھر کی زیارت کریں گے جس کی عظمت اور شان رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں اس انداز سے بیان کی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، اور وہ برکت والا ہے، اور سارے جہان کے لیے وہ رہنمائی کرنے والا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر کی کھلی نشانیاں ہیں جس میں مقام ابراہیمی ہے، اور اس کی عظمت اور شان یہ ہے، رب فرماتا ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی حرم پاک میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔
اب اس آیہ مقدسہ میں اور اس آیہ مقدسہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے، یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ بیت المقدس ہے، یہ ہمارا قبلہ ہے اور یہ کعبہ سے افضل ہے اور اس سے پہلا ہے، انبیاء کا مقام ہجرت بھی ہے اور ان کی عبادت کا قبلہ بھی ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا جو کعبہ شریف ہے یہ عظمت اور شان والا ہے۔ اب ان دو گروہوں میں جب یہ بحث ہوئی تو رب ذوالجلال نے اس بحث کو، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی آیہ مقدسہ کا نزول فرمایا۔ رب فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا کہ یہ جو تم بحث کر رہے ہو، یہودی کہتے ہیں ہمارا جو بیت المقدس ہے یہ افضل ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا کعبہ افضل ہے۔ اب کس کی بات کو اجاگر کیا گیا اور کس کی بات کو ہائی لائٹ کیا گیا؟ تو رب ذوالجلال نے مسلمانوں کی اس بات کو ہائی لائٹ کیا اور اس کا قیامت تک کے لیے یہودیوں کا منہ بند کر دیا۔ فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیت المقدس افضل ہے، وہ بھی یہ آیت پاک سن لیں۔ رب فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ جو سب سے پہلا گھر جس کو بنایا گیا وہ مکہ ہے، اور یہ کوئی عام نہیں، فرمایا مبارکن، یہ برکت والا بھی ہے، صرف برکت والا ہی نہیں، وہدی للعالمین، تمام جہانوں کا رہنما بھی ہے۔ اب دیکھیں برکت والا کیسے ہے۔ ہم جب اللہ پاک ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، اگر کوئی بندہ مکہ شریف میں جاتا ہے تو علماء نے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ پہلی نگاہ سے تمہارے سارے گناہ چھٹ جاتے ہیں۔ اب تم پہلی نگاہ تمہاری پڑی مکہ شریف کی طرف، پہلی نگاہ سے ہی، پہلی نگاہ کی برکت سے ہی سارے گناہ چھٹ گئے۔ اب بتائیں یہ برکت والا نہیں، عظمت والا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور صرف عظمت والا ہی نہیں، فرمایا وہدی للعالمین، تمام جہانوں کا رہنما بھی ہے۔ اگر کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے، وہ پہلے جیسا بھی ہو، جب حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کی صورتحال بدلی ہوتی ہے، اس کا چال چلن بدلا ہوتا ہے، اس کا بول چال بدلا ہوتا ہے۔ لوگ دیکھ کر سوچتے ہیں کہ جب یہ اس کی پہلے جانے سے پہلے تو یہ ایسا ایسا تھا، جب ہو کے آیا تو یہ تو بدل گیا، نمازی بھی بن گیا، قاری بھی بن گیا، سارا کچھ بن گیا۔ میں کہتا ہوں یہ رہنما نہیں تو اور کیا ہے؟ پہلی نگاہ سے سارے گناہ چھڑ گئے، جب ہو کے آیا تو اس کا چال چلن بھی بدل گیا، اس کی صورتحال بدل گئی۔ فرمایا فیہ آیات بینات، مکہ شریف اس کے اندر کھلی نشانیاں ہیں۔ کیسے؟ مقام ابراہیم، اس کے اندر مقام ابراہیمی ہے۔ اب مقام ابراہیمی کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ اب اس پتھر کی میں آپ کو صورتحال بتاتا ہوں۔ یہ وہ پتھر ہے، آپ کھڑے ہوتے تھے نا، جب بیت اللہ شریف کی دیواریں اوپر ہو گئی تو گو کی ضرورت پڑی، جس پر مستری کھڑے ہو کے وہ تعمیر کرتے ہیں، تو اس پتھر کو گو کے طور پر استعمال کیا گیا۔ آپ کھڑے ہوتے تھے پتھر پر، صورتحال یہ ہوتی تھی، آپ دل میں ارادہ کرتے کہ یہ پتھر اوپر ہو جائے تو وہ پتھر اوپر ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے نہیں تھے کہ اوپر ہو، صرف دل میں ارادہ کرتے
کہ پتھر اوپر ہو جائے تو پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا، اور جب دل میں سوچتے کہ یہ نیچے ہو جائے پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں اس پتھر کو کس نے اتنا علم دیا جس نے نبی کے دل کی بات جان لی؟ ہے تو یہ پتھر ہی نا، پتھر کو اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ اس کے اندر اتنا جو صورتحال ہے وہ کہاں سے آ گئی کہ وہ نبی کے دل کی بات جان گیا؟ میں کہتا ہوں جب پتھر کے پاس اتنا علم ہے تو نبی کے پاس کتنا علم ہوگا؟ آگے صورتحال کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، وہ امن میں آ گیا۔ اب امن سب کے لیے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا۔ یہ امن ایمان والوں کے لیے، گستاخ کے لیے امن نہیں ہے۔ ابن خطل جو گستاخ رسول تھا، یہ ماشاء اللہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑ رہی ہے، حال ہی پچھلے دنوں میں، یہ 2-3 دنوں کا معاملہ ہے، کشمیر کے اندر ایک اور گستاخ نے جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح کیا بنے گا ہمارا؟ ہر طرف سے یہ لونڈے پٹماش قسم کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو کوئی منہ بند کرانے والا ہی کوئی نہیں۔ صحابی رسول نے ابن خطل کا، وہ ابن خطل جو بیت اللہ شریف کے غلاف کے پیچھے چھپا ہوا تھا، سر قلم کر کے یہ بتا دیا کہ یہ بیت اللہ شریف امن والا ہے ایمان والوں کے لیے، گستاخ کے لیے کوئی امن والا نہیں ہے، گستاخ جہاں بھی ہو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ بیت اللہ شریف کی عظمت اور شان یہ ہے، بیت اللہ شریف ہمارے لیے رہنما بھی ہے، برکت والا بھی ہے، اور یہ بات بھی قابل غور ہے ہمارے لیے کہ بیت اللہ شریف کی جو دیواریں ہیں، بیت اللہ شریف کے اندر جو ایک پتھر ہے جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں، یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے۔ اس کی عظمت اور شان بھی یہ ہے، جو بندہ اس کو چومے گا، جو بندہ اس کو دور سے استلام کرے گا، قیامت کے دن یہ پتھر اس کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اب یہ صورتحال اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، بیت اللہ شریف کی جو تعمیر ہوئی سب سے پہلے فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، اسی طرح پھر چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ میں کہتا ہوں یہ وہ پتھر ہے، تو یہ پتھر ہی نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی توحید کا اظہار کرنا چاہا تو رب تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے 3 ذاتوں کا انتخاب کیا ہے۔ کتنی ذاتوں کا انتخاب کیا؟ 3 ذاتوں کا۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے اپنی پہچان کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر دنیا میں لوگوں کو رب کی توحید کی طرف بلایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنا کردار ادا کیا، دین کی تبلیغ کی، رب کی توحید اور اپنے رسالت کا پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد پھر ضرورت تھی کہ کوئی ایسی ذات ہو جو ہمیں رب کی توحید کی طرف بلائے، تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد رب نے اپنے ولیوں کا انتخاب کیا۔
اور پھر ولیوں کے ساتھ ساتھ پھر ایسی ذات کی ضرورت تھی جو ہمیں ہماری مشکل حل کرے اور ہمیں بتائے. تو اس میں رب ذوالجلال نے پھر علماء کرام کا انتخاب کیا. اب یقین کریں بیت اللہ شریف یہ حج کا موسم ہے، آنے والا ہے. اگلے ماہ میں انشاءاللہ العزیز عشاقان رسول علیہ السلام جا کر بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کریں گے اور بیت اللہ شریف کا چکر بھی لگائیں گے، طواف کا. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو بھی حاضری نصیب فرمائے. آمین. یہ صورتحال، یہ ایسی صورتحال ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کر لی اور تعمیر کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جس کا واقعہ سورہ حج کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے ابراہیم علیہ السلام اب تم نے اس بیت اللہ شریف کی تعمیر تو کر لی، اب لوگوں کے اندر حج کا اعلان کریں، لوگوں کو حج کی طرف بلائیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں اگر اعلان کروں تو کیسے لوگوں کو پتا چلے گا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہے، لوگوں تک آواز پہنچانا میرا کام ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو پھر عرض کی یا اللہ اگر میں اعلان کروں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یأتوک رجالا وعلی کل ضامر. اے ابراہیم تم کیا سمجھتے ہو جب تم اعلان کرو گے تو لوگ نہیں آئیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یأتوک رجالا وعلی کل ضامر. اے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے پیارے خلیل اعلان تم کرو، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس حاضر ہوں گے، پیدل بھی آئیں گے، اونٹنیوں پر سوار بھی آئیں گے. ہر دور کے راستے سے جہاں سے بھی تم اعلان کرو گے، صرف یہی نہیں جو لوگ دنیا میں آ چکے وہ سنیں گے نہ، بلکہ تم اعلان کرو جو اپنی ماؤں کے پیٹوں کے اندر ہیں وہ بھی تمہارا اعلان سنیں گے، جو اپنے باپ کی پشت میں ہے وہ بھی تمہارا اعلان سنیں گے، جو عالم ارواح کے اندر ہے وہ بھی تمہارا اعلان سنیں گے اور تمہارے اعلان پر لبیک کا نعرہ لگائیں گے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں پہاڑ پر اعلان کر رہے ہیں، تو جن کے مقدر میں جن کے نصیب میں حج لکھا ہے، جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار جا کے حج کرے گا. جس نے جتنی بار لبیک کا نعرہ لگایا، آج لوگ کہتے ہیں تم نے یہ لبیک کہاں سے نکال لیا نعرہ؟ میں کہتا ہوں یہ نعرہ کوئی عام نعرہ نہیں ہے، یہ تو ہماری گھٹی میں بھی شامل ہے اللہ کے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے. اس نعرے کے لیے ہم اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں. اب ایک مقصد یہ ہے کہ تمہیں اب اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان کرنے کا کہا، یہ اعلان کروایا کس لیے؟
فرمایا لیشہدوا منافع لہم، اس لیے کہ وہ اپنا منافع حاصل کر سکے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہیں تمہارا منافع مل جائے۔ حج کے اندر منافع دینی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، حصی بھی ہے، باطنی بھی ہے۔ اب دیکھیں، سوچیں ہوں گے یار، ہم پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اس کے اندر ہمیں منافع کیسے ملے گا؟ ہمارے لیے نفع کیسا ہے؟ تو سنیں، ایک چھوٹی سی ذات کسی کو بلاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے جو بھی آیا ہے وہ میرے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ ایسی ہے نا؟ بولے تو صحیح، جو بھی میرے پاس آیا ہے وہ میرے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کتنے عظمت، کتنے شان والے ہیں وہ لوگ جنہیں رب تعالیٰ اپنے گھر میں بلا رہا ہے، جنہیں رب تعالیٰ اپنے گھر میں بلا رہا ہے، وہ لوگ کتنے شان والے ہیں۔ تو کیا رب تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ بھیجے گا؟ بولے تو صحیح، کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا سخی ہو، جواد ہو کے اپنے گھر میں بلائے اور تمہیں خالی ہاتھ بھیج دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندے کو اپنے گھر میں بلاتا ہے اور اپنے گھر کا مہمان بنا کر اس کی عظمت اور شان کو یوں بلند کر دیتا ہے جیسا کہ ایک ذرے کو آفتاب بنا دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے اس حاجی کی اور عمرہ کرنے والے کی شان کو اس انداز سے بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، حاجی ہو، حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، وہ کوئی عام نہیں، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے گھر کی طرف دعوت دے کر حج کے اس پہلو کو اجاگر کیا۔ اب دیکھیں، جس وقت ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں جاتا ہے، کوئی بندہ بھی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ذات ہی کیوں نہ ہو، جس ذات کا بندہ بھی جب رب کے گھر پہنچ جاتا ہے تو اس کی شان اور اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، رب تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے۔ رب فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، جب یہ رب تعالیٰ کے مہمان بن جاتے ہیں تو ان کی شان کیسے بڑھ جاتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِن سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ، یہ بندہ رب کے گھر میں بیٹھ کر رب سے جو بھی مانگتا ہے رب تعالیٰ فوراً عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا غَفَرَ لَهُمْ، اگر وہ رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے رب تعالیٰ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ وَإِن دَعَوْا اسْتُجِيبَ لَهُمْ، اگر وہ رب سے دعا مانگے رب تعالیٰ فوراً دعا کو قبول کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں، وہ اپنے بارے میں تو جو کچھ بھی مانگیں گے رب تعالیٰ عطا کرے گا، لیکن اگر وہ کسی اور کے بارے میں مانگے تو دوسروں کے بھی بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِن شَفَّعُوا شُفِّعُوا،
اگر وہ کسی کے حق میں سفارش کرے رب تعالیٰ ان کی سفارش کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح، رب تعالیٰ کا لوگوں پر کرم کتنا ہے اور اس کا احسان کتنا ہے۔ ایک آدمی رب کی گھر جاتا ہے بیت اللہ شریف میں، تو رب تعالیٰ اس کی عظمت اور شان کو کیسے بلند کر دیتا ہے۔ اگر وہ وہاں پر ہو تو بھی رب تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں فرماتا۔ جب حج سے واپس آتے ہیں تو ابھی وہ گھر پہنچتا نہیں ہے، راستے میں کوئی کیا دعا کروا رہا ہوتا ہے، کوئی کیا دعا کروا رہا ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتا بلکہ اس کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ کل یوم فی کل یوم ولیلۃ 20 و100 رحمت تنزل علی ھذا البیت۔ روزانہ ہر دن رب تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ شریف پر 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے روزانہ۔ اور 120 کی تقسیم لوگوں پر کیسے ہوتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 60 للطائفین، جو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے 60 رحمتیں ہیں۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والوں کے لیے 60 رحمتوں کا ان کا حصہ ان کے حق میں شامل ہوتا ہے۔ یہ مخصوص کوٹا ہے رب کی طرف سے جو لوگوں کو مل رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا 40 للمصلین، جو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے والے ہیں 40 رحمتیں ان کے لیے ہیں۔ آگے سرکار نے فرمایا 20 للناظرین، جو نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ طواف کر رہا ہے، ویسے بیت اللہ شریف میں بیٹھا ہے، خالی وہ بھی نہیں گیا، سرکار نے فرمایا 20 رحمتیں اس کے لیے بھی ہیں۔ 20 رحمتیں اس کے لیے بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچ جانے کے بعد اس کے گھر کا یہ اعزاز ہے، گھر والوں کے لیے اتنا بڑا حصہ ہے۔ اب وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کا وفد ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں پر کیسے ان پر رحمتیں اور برکتیں شامل حال فرما رہا ہے اور ان کو اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے۔ یقین کریں بیت اللہ شریف جو کہ اتنی عظمتوں اور شانوں والا، تفسیر در منصور کے اندر یہ لکھا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، زفت الکعبۃ الی مدینہ الرسول، قیامت کے دن باقی سب لوگ حیران پریشان ہوں گے، بیت اللہ شریف مدینے کی راہوں پہ چلا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب بیت اللہ شریف مدینہ کی طرف جائے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا زفت الکعبۃ الی قبری، کعبہ میری مزار کی طرف آئے گا، میری قبر کی طرف آئے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے باہر نہیں نکلا ہوں گا، بیت اللہ شریف آ کے کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیا شان ہے! میں کہتا ہوں جب بیت اللہ شریف گیا ہوگا، اس نے جب جائے گا وہ یہ ضرور کہے گا یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آج چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ بیت اللہ شریف
بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ اب قیامت کا دن ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام فرمائیں گے اے بیت اللہ، تیرا کام یہ ہے، جو بندہ تیرے پاس آیا، جس نے آ کے تیرا طواف کیا، جس نے آ کے تجھے چوما، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں تو لے جا۔ اور جو تیرے پاس نہیں آ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جو تیرے پاس آتے، وہ بیچارے مجبور تھے جو تیرے پاس نہیں آ سکے، ان کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں گا۔ کیا شان ہے ایسے لوگوں کی! میں کہتا ہوں جو بیت اللہ شریف میں گیا خالی وہ بھی نہیں گیا، اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گیا خالی وہ بھی نہیں گیا، جنت میں وہ بھی گیا، جنت میں یہ بھی گیا۔ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے۔ اب صورتحال یہ دیکھیں، کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو آقا علیہ السلام کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں۔ ارے تم تو اپنے آپ کو حضور کا امتی کہلواتے ہو، کچھ تو شرم کرو۔ گستاخوں کو روکنے کی بجائے تم خود باتیں کرنی شروع کر دی ہے۔ کوئی کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کوئی کہتا ہے مالک کو مختار نہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ تم تو خیال کرو، یہ زندگی فانی ہے، قیامت کے دن اگر آقا علیہ السلام نے تم سے منہ موڑ لیا، بتاؤ تمہارا کیا بنے گا؟ قیامت کا دن تو دور کی بات، قبر میں بھی اگر سرکار نے تم سے منہ موڑ لیا، بتاؤ کیا بنے گا؟ کچھ تو خیال کرو۔ آج وقت ہے، ہر طرف سے گستاخ اکٹھے ہو رہے ہیں، کوئی انڈیا میں بھونک رہا ہے، کوئی کشمیر میں بکواس کر رہا ہے، کوئی کہاں بھونک رہا ہے، کوئی کیا بکواس کر رہا ہے۔ آج وقت ہے مسلمانوں کے لیے، یہ ضروری ہے، باہر نکل کر ایسے لوگوں کا منہ بند کرے اور لوگوں کو بتائیں کہ عاشق رسول مرے نہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی ناموس کی خاطر ہم اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی میرا یہی موضوع تھا، ناموس رسالت کے حوالے سے۔ آپ نے سنا صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا کردار تھا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا کردار تھا۔ آج اگر ہم ہی اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور گھروں میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے رہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، آقا علیہ السلام کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں، تو بھئی جان قربان کرنی ہو تو باہر نکلو نا، گھر میں بیٹھ کر کیا قربان کرو گے؟ باہر نکل کر ایسے لوگوں کو بتاؤ۔ ہم تو صرف یہ باہر نکل سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے نا، کم از کم آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا۔ یہی ہمارا آواز بلند کرنا بھی اگر قابل قبول ہو جائے تو قیامت کے دن بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر کسی نے قیامت کے دن یہ سوال ہوا تو کم از کم اتنا تو کہہ سکیں گے یا اللہ تو تو جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو خوب جانتا ہے۔ ہم باہر بھی نکلے تھے، اپنی آواز بلند بھی کی تھی آقا علیہ السلام کی شان کی خاطر، تو ہمارا یہ آواز بلند کرنا بھی اگر قابل قبول ہو جائے تو قیامت کے دن ہمیں چھٹکارا ضرور نصیب ہوگا۔ اور بات ہو رہی تھی حج کے معاملے میں، جو حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، حضرت علی بن موفق یہ
تفسیر حکیم کے اندر یہ بات موجود ہے. ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، جب انہوں نے 60 حج مکمل کر لیے. کتنے حج کیے؟ 60 حج. حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کے دل میں خیال آیا کہ ارے تم نے 60 حج کیے، پتہ نہیں کہ تیرا کوئی حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں. بڑے پریشان ہیں، بے چین ہو گئے. اسی پریشانی اور بے چینی کی حالت میں آواز آئی، پیغام ملا. کیا؟ یبن الموفق هل تدعو الى بیتک الا من تحب. اے ابن موفق، اب بھی سوچتے ہو کہ کون سا حج قبول ہوا ہے اور کون سا حج قبول نہیں ہوا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تو ایسے بندے کو اپنے گھر میں بلائے گا جسے تو پسند نہیں کرتا؟ لگتا ہے بات سمجھ نہیں ہے. کیا تو ایسے شخص کو اپنے گھر بلائے گا جس کو تو پسند نہیں کرتا؟ ارے تو کیا سمجھتا ہے؟ تمہیں 60 بار اپنے گھر میں بلایا ہے، تم سے محبت ہے تو بلایا ہے نا. تم سے محبت ہے تو تمہیں اپنے گھر میں بلایا ہے نا. اب بھی تم سوچتے ہو کہ میرا کون سا حج قبول ہوا اور کون سا حج قبول نہیں ہوا. کیا ہو گیا ہے؟ بندہ اسی کو اپنے گھر میں بار بار بلاتا ہے جس کو اس سے محبت ہوتی ہے، اس کو پسند کرتا ہے. تو ہم نے تمہیں 60 بار اپنے گھر میں بلایا، اس کا مطلب یہ ہمیں تم سے محبت ہے، ہم تمہیں پسند کرتے ہیں، اس لیے بار بار تمہیں اپنے گھر میں بلا رہے ہیں. تو وہ کتنے عظمت اور کتنے شان والے ہیں جن کو رب تعالیٰ اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرماتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی طرح حاضری کی زیارت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.